تیرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، ارمان ریا ارمان ریا کیوں بعد حسین جہان ریا، ارمان ریا ارمان ریا کیوں بعد حسین جہان ریا، مظلوم دا صدقہ صلی علی ایمان ریا قرآن ریا، مظلوم دا صدقہ صلی علی ایمان ریا قرآن ریا، ارمان ریا ارمان ریا کیوں بعد حسین جہان ریا، فرمایا حلنو زینب نے نہیں پلڑے ویران دے صدمے، فرمایا حلنو زینب نے نہیں پلڑے ویران دے صدمے، افسوس کے بھکھیاں پیاسیاں دا دو گھڑیاں تو مہمان ریا، ارمان ریا ارمان ریا کیوں بعد حسین جہان ریا، پیروں دیتے قرآن دی سی میں زینب ہاں فرمان دی سی، پیروں دیتے قرآن دی سی میں زینب ہاں فرمان دی سی، زینب نہ پچھانی جان دی سی، دل سغرا دا حیران ریا، زینب نہ پچھانی جان دی سی، دل سغرا دا حیران ریا، ارمان ریا ارمان ریا کیوں بعد حسین جہان ریا، سچ بات نثار نے بول دیتی، پیاسے نے حقیقت کھول دیتی، سچ بات نثار نے بول دیتی، پیاسے نے حقیقت کھول دیتی، وچ گردن دے قرآن ریا پر دل وچ نہ ایمان ریا، وچ گردن دے
پر دل وچ نہ ایمان ریا ارمان ریا ارمان ریا کیوں بعد حسین جہان ریا مظلوم دا صدقہ صلی علی ایمان ریا قرآن ریا ارمان ریا ارمان ریا کیوں بعد حسین جہان ریا. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے. فراتے وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ، فراتے وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے. السلام علیکم، میں ہوں ردا عمران اور آپ کو داستان حسین میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج شب 9 محرم ہے. یوں تو کربلا والوں کے لیے 2 محرم سے ہی آزمائش شروع ہو چکی تھی، لیکن آج کی وہ فیصلہ کن رات تھی کہ جب ایک طرف کربلا والوں کے لیے موت کھڑی تھی تو دوسری طرف بھوک و پیاس تھی. لیکن کیا شان ہے حسین ابن علی کی کہ نہ ان کے حوصلے پست ہوئے نہ ان کے چاہنے والوں کے. انہی باتوں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، واقعہ کربلا کو یاد کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر ہماری زندگیوں میں کس حد تک ہوا اور ہم نے کس حد تک اپنے آپ کو سرخرو کیا کہ ہم اس قابل ہوئے کہ ہم جب حسین ابن علی کے سامنے جائیں گے تو کیا شکل لے کے جائیں گے، کیا منہ لے کے جائیں گے، کیا ہم ان کے فیصلے کو، ان کے بتائے ہوئے رستوں کو آگے لے کے چلے کہ نہیں. میرے ساتھ جو مہمان بیٹھی ہیں میں چاہوں گی کہ وہ انہی باتوں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. کافی عرصے سے درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، جانا پہچانا نام ہے اور ان کی شخصیت ہی ایک ایسی شخصیت ہے جن کے ساتھ بیٹھ کے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ناہیدہ راجپوت کو ویلکم کرنا چاہیں گے، ان سے بات کرنا چاہوں گی. اس سے بہتر کوئی شخصیت نہیں ہے کہ جو ان حالات پہ روشنی ڈال سکیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ناہیدہ جی، بہت بڑا واقعہ تھا، اس سے بڑا تاریخ میں کربناک واقعہ نہیں گزرا. بے شک بے شک. اور ہم تو ان کے نام لیوا ہیں. بے شک. کیا روشنی ڈالیں گی آپ اس میں، کیا کہنا چاہیں گی؟ جی بالکل، بہت شکریہ ردا آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. لاکھوں سلام ہوں سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے پورے خانوادے پہ، ان کے اصحاب پہ اور جتنے لوگ وہاں پہ شریک تھے سب پہ. ردا 14 صدیاں گزر گئی ہیں لیکن کربلا کا جو واقعہ ہے وہ مکمل نہیں ہوا. بے شک. ہم کربلا کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں پائے. کربلا ایک جسٹ ہم واقعے کے طور پہ لیتے ہیں، محرم آتا ہے اس کی یاد تازہ کر لیتے ہیں اور ہم اس کو جسٹ ایک واقعے کے طور پہ لیتے ہیں کہ امام علی مقام تشریف لائے، یہ ہوا، ایسے شہادتیں ہوئیں اور یہ ہم نے اس کو جسٹ ایک غم حسین کا نام دے دیا. یہ جو واقعہ کربلا ہے نا، یہ کربلا کا ایک پارٹ ہے. اٹس پارٹ آف کربلا. کربلا تو ردا ایک فلسفے کا نام ہے، کربلا ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے، کربلا ایک درس کا نام ہے، کربلا تو ایک عشق کا نام ہے. جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ یزید نے پوچھا کہ بتاؤ تم نے کربلا کو کیسا پایا، تو جو سیدہ کا جواب تھا وہ فلسفہ کربلا ہے. سیدہ نے فرمایا کہ میں نے سوائے رب کی خوبصورتی کے میں نے کربلا میں اور کچھ نہیں دیکھا. جس مقام پہ ہم جیسوں کے لیے صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے وہاں پہ آل رسول نے ہدیہ تشکر کر کے دکھایا. تو کربلا اگر تھوڑا سا آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ کربلا بپا کیوں ہوئی، اس کے محرکات کیا تھے، یہ جاننا بہت ضروری ہے. واقعہ کربلا ہم سنتے آ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ ابھی مصائب کا بھی اس پہ لازمی ذکر کریں گے، لیکن کربلا بپا کیوں ہوتی ہے؟ 60 ہجری ہے اور رجب کا مہینہ ہے اور یزید تخت نشین ہو گیا ہے.
یزید جیسے ہی تخت نشین ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ مدینہ میں خط بھیجتا ہے کہ مجھے بیعت چاہیے. کس کس کی؟ جناب حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کی. اور جو سب سے زیادہ اس نے خط میں زور دیا بیعت لینے پہ وہ جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام کی. وہ جانتا تھا کہ باقی پرسنالٹیز شاید کمپرومائز کر لیں لیکن یہ وہ ہستی ہیں حسین ابن علی. کیوں؟ کیونکہ وہ مولائے کائنات مولا علی شیر خدا کو جانتا تھا کہ ان کی جرت اور علی کا بیٹا زہرا کا لال جس نے زہرا کا شیر پیا ہو, آل رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی سواری کی ہو, اور جن کا پہلی خوراک ہی جو ہے وہ لعاب دہن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو, تو وہ میری بیعت کبھی نہیں. وہ جانتا تھا اس چیز کو. لیکن خط لکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عباس, آپ آلریڈی مکہ تشریف لے جا چکے ہوتے ہیں, اور جو حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے ان کو جیسی خبر ملی کہ یزید کا خط آیا ہے وہ فوراً مکہ مکرمہ چلے جاتے ہیں. حضرت حسین کو دارالامارات میں جب بلایا جاتا ہے تو آپ نے وہاں پہ صاف انکار کر دیا. اب ایک جملہ آپ سب سنتے ہیں وہاں پہ کہ امام علی مقام نے فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا. رضا یہاں پہ الفاظ پہ غور کریں. امام علی مقام نے یہ نہیں فرمایا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا, نہیں, آپ نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. آپ نے ہمارے لیے ایک لیسن چھوڑ دیا. بات میں کاٹ رہی ہوں کہ دو شخصیات کی نہیں, دو نظریات کی, دو نظریات کی, بالکل. اور نظریہ کیا تھا؟ ایک طرف باطل ہے, ایک طرف حق ہے. اب جو باطل ہے وہ طاقت کو حق سمجھتا ہے, جو حق ہے وہ حق کو طاقت سمجھتا ہے. خوبصورت بات کہی, بالکل یہ اصل نظریہ تھا. انہی باتوں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جی نہیں چاہ رہا کہ میں آپ کو روکوں, لیکن میں چاہوں گی کہ میں پروگرام کے آغاز میں سب کا تعارف کرا دوں. ان کے بالکل ساتھ بیٹھی ہیں شمائلہ فریدون, اور ساتھ ہیں جی عروج محمود. عروج کے ساتھ بیٹھی ہیں سیدہ سبرینہ بخاری. السلام علیکم. اور میرے لیفٹ سائڈ پہ جن کی آواز میں ہم نے پروگرام کا آغاز کیا, بہت خوبصورت آپ کی آواز ہے جی, یہ جی صالحہ صالحہ زمان خان, اور ساتھ ہے جی مہانور اکرم اور عرصہ مسعود. ان سب سے جی باری باری ہم کلام بھی سنیں گے اور منقبت بھی ہے, اور کربلا کی اصل جو تاثیر ہے, جو اس کی روح ہے, اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. اور پھر آج ہم اپنے آپ سے وعدہ کریں گے کہ اس کو اپنی شخصیت کا حصہ بنائیں, اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں, اور پھر یہ نہ ہو کہ ہم کبھی شرمندہ ہوں کہ ہم نے جن کا نام لیا ان کی ہم قدم پہ چل نہیں سکے, جو کہ بڑی مشکل بات ہے. جن حالات کا ذکر ابھی ہماری مہمان کر رہی تھی, ایک ماں کے لیے بحیثیت ماں یہ بات میں کر رہی ہوں, ان تمام حالات کو دیکھنا اور پھر بھی شکر ادا کرنا بہت مشکل کام ہے. صبر سیکھنا ہو حسین ابن علی سے سیکھیں, تشکر سیکھنا ہو تو حسین ابن علی سے سیکھیں. امتحان کیا ہے, اور جب ان کو پتہ تھا کہ ان کا ایک فیصلہ جو ہے پورا قافلہ واپس جا سکتا تھا, لیکن وہ کیسے کر سکتے تھے کہ وہ جانتے تھے ایک طرف حق ہے تو ایک طرف باطل ہے, نظریاتی جنگ ہے, اقتدار کی بھوک نہیں تھی ان کو, یہ ہم سب جانتے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گی جی محترمہ کہ کیا مشکل ہوتا ہے کسی صاحب اقتدار کہہ لیں یا جس کے پاس طاقت ہو, فیصلے بدلنا, واپس مڑ جانا, پھر بھی قائم رہنا اپنے فیصلے پہ, آگے بڑھنے کا سوچا, جبکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے آگے موت کھڑی ہے, بالکل, لیکن انہوں نے اپنے فیصلے نہیں بدلے. بالکل. اور ردا, میں اور آپ بطور مسلمان ہم جب جاتے ہیں عمرہ کے لیے, حج کے لیے, تو سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے مدینہ سے واپسی. ایسے ہی ہے. اب ایک ایسی ذات جو پیدا ہی مدینہ میں ہوئی, جس کا پورا بچپن مدینہ کی گلیوں میں گزرا, اور جس کی جوانی مدینہ میں گزری, جن کے نانا کی قبر اطہر مدینہ میں ہے, جن کی والدہ کی قبر, جن کے بھائی کی قبر مدینہ میں ہے, لیکن اب وہ گھڑی آ گئی کہ اب حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑنا ہے. 26 رجب کو پیغام آتا ہے, آپ وہاں پہ صاف انکار کر دیتے ہیں. 28 رجب کو آپ مدینہ سے مکہ کی جانب ہجرت فرماتے ہیں, اپنے خانوادے سمیت, اپنے اصحاب سمیت. مکہ میں جا کے آپ اپنی واعظ و نصیحت اور تبلیغ کا کام شروع کر دیتے ہیں, لیکن وہاں پہ پھر اہل کوفہ کے خطوط کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, جو کہ تاریخ کا ایک بہت بڑا موڑ تھا. اہل کوفہ اتنی تعداد میں خطوط لکھتے ہیں کہ ایک ایک خط پہ 20-20 مہرے ثبت ہیں, اور تاریخ میں
सैकड़ों की तादाद में भी और हज़ारों की तादाद में भी लफ्ज़ आया है खतूत का जो अहले कूफा ने लिखे। इमाम अली मुकाम ने उनको प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है मैं आ जाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने कज़न, अपने भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भेजूंगा। हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा जाता है, लेकिन अहले कूफा पहले तो धड़ाधड़ आपके हाथ पे इमाम अली मुकाम की बैत करते हैं, लेकिन यजीद क्या करता है कि फ़ौरन अपने कज़न इब्न ज़ियाद को कूफा का गवर्नर लगा देता है, और वो बड़ी चालाकी से कूफा वालों को, कूफा वाले लालची थे, उनको जिधर चाहो वो मुड़ जाते थे। उनकी बेवफाई की वजह से हज़रत मुस्लिम बिन अकील जामे शहादत नोश कर लेते हैं, लेकिन उनके जामे शहादत से पहले मक्का की तरफ ख़त रवाना हो चुका होता है कि इमाम अली मुकाम आप जानिब कूफा तशरीफ़ ले आइए। तो 8 ज़िलहज को इमाम अली मुकाम अपना हज का एहराम उम्रे में तब्दील फरमाकर आप जानिब कूफा अपने सफ़र का आगाज़ फरमा देते हैं, और वहाँ से ये सफ़र इश्क, सफ़र करबला शुरू हो जाता है। 8 ज़िलहज को चलते हैं। इस्तेमाल की सफ़र इश्क, बिल्कुल इश्क ही है, बिल्कुल ये इश्क ही तो है। इश्क में ही इंसान जो है अकल में फैसले कौन करता गर्दने है, कटाता कौन है, गर्दने अकल में कटाता है। कौन अपने हाँ, बच्चे कुर्बान कराता है, बिल्कुल, इश्क में ये सब कुछ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह ताला हमें भी इश्क नसीब फरमाए। आमीन आमीन सुमा आमीन। मैं चाहूँगी कि जो बैठी हमारे साथ प्यारी सी शुमाइला फरीदून, अस्सलाम वालेकुम शुमाइला, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सुनाएंगी हमें? अब कलाम है आपके पास, मनकबत है क्या? जी कलाम है। जी बिस्मिल्लाह कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा कोई नहीं, ज़मीन और आसमान में, ज़मीन और आसमान में, हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा कोई नहीं, खुदा के इस जहान में, खुदा के इस जहान में, हुसैन सा कोई नहीं। लिखा हुआ है लोहे दिल पे नाम बस हुसैन का, लिखा हुआ है लोहे दिल पे नाम बस हुसैन का, तो दिल के इस मकान में, तो दिल के इस मकान में, हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा कोई नहीं। लिखेगा कौन इस तरह शहादतों की दास्तां, लिखेगा कौन इस तरह शहादतों की दास्तां, किसी के खानदान में, हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा कोई नहीं। करेगा कौन सामना यज़ीद वक्त का यहाँ, करेगा कौन सामना यज़ीद
حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں۔ بے شک بے شک۔ واقعہ کربلا تاریخ کا وہ کربناک ترین واقعہ ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ اقتدار کی نہیں اقدار کی جنگ تھی۔ باتوں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اس چھوٹے سے وقفے کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ بریک کے دوران ہمیں اس محفل میں شامل ہوئی ہیں صبا زمان۔ السلام علیکم صبا، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، میں اور ناہیدہ یہ بات کر رہے تھے کہ یہ کاروان عشق تھا، یہ وہ محبت کا سفر تھا کہ جس میں عاشق آگے کی نہیں سوچتا کہ آگے کیا ہوگا اس کے ساتھ، پھر سب قربان کر کے نکلتے ہیں۔ ناہیدہ آپ بات کری تھی 8 ذی الحج تک ہم پہنچ چکے ہیں جی، اور اب کیا حالات ہیں؟ جی بالکل رضا، بہت شکریہ۔ 8 ذی الحج کو آپ کیوں وہاں سے سفر فرماتے ہیں؟ ایک تو وجہ یہ تھی اہل کوفہ نے آپ کو بلا لیا، اور سیکنڈ وجہ یہ تھی رضا کہ حاجیوں کے روپ میں احرام باندھے ہوئے یزید نے اپنے سپاہی مکہ میں داخل کر دیے تھے۔ مدینہ سے امام علی مقام نکلے تو آپ کا سٹانس یہی تھا کہ میرے خون سے مدینہ کی حرمت پامال نہ ہو۔ مکہ سے جب امام علی مقام اپنے سفر کا آغاز فرماتے ہیں تو آپ کا یہی سٹانس تھا کہ میرے خون سے میرے رب کے شہر کی حرمت پامال نہ ہو، یہ سٹانس تھا۔ آپ اپنے خانوادے کو لے کے، اپنے اصحاب کو لے کے آپ جانب کوفہ سفر کا آغاز فرما دیتے ہیں۔ اچھا رضا، ہم لوگ جو ہے نا وہ صرف کہہ دیتے ہیں کہ سفر شروع ہو گیا، فلاں ڈیٹ کو آپ پہنچ گئے۔ کتنا کٹھن سفر تھا، ریتلا میدان ہے، گرمی ہے، سفر کی مشکلیں، اور اس ٹائم نا یہ ہمارے والا سفر نہیں تھا کہ ذرا سی گرمی لگی تو ہم نے اے سی آن کر لیا۔ آج میں اور آپ جس ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے لیے بڑا سازگار ہے، اس سازگار ماحول میں بیٹھ کے ہم سفر کربلا کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن سوچیں آج سے 14 صدیاں پہلے میرے امام نے جو اتنے نازوں سے پلے ہوئے کہ جن کا لباس جنت سے آ جاتا تھا عید والے دن، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر فرما رہے تھے تو آپ کو امام علی مقام کے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے فوراً سے جا کے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کو فرمایا کہ فاطمہ حسین کو مت رونے دیا کرو، مجھے اس کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور رضا، جب جناب ام المومنین سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہ آپ کی جو روایت ہے، آپ نے یہ حدیث روایت فرمائی کہ جب جبرائیل امی پیغام لے کے آتے ہیں امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے اپنے دونوں زانوؤں پہ، ایک پہ اپنے بیٹے ابراہیم اور ایک پہ اپنے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو بٹھایا ہوا ہے۔ پیغام آتا ہے کہ ان دونوں میں سے دونوں نور بیک وقت آپ کی گود میں نہیں رہ سکتے، ایک کو ایک پہ فدیہ کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اگر اپنا بیٹا ابراہیم دوں گا تو فقط میں روں گا، لیکن اگر میں اپنا حسین دوں گا تو میری فاطمہ بھی روئے گی۔ تو آپ اپنے بیٹے کو فدیہ کر دیتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے نام پہ۔ اور بات کی جو اس حدیث کا اگلا پارٹ ہے کہ جبرائیل امی آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں، شیشی دیتے ہیں مٹی کی اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس میدان کی مٹی ہے جس میں آپ کے بیٹے حسین کو قتل کر دیا جائے گا۔ جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی آپ جان لیجئے گا کہ آج حسین کربلا میں شہید ہو گئے ہیں۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ ہی کی روایت ہے کہ سن 61 ہجری تھا اور 10 محرم کا دن تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہت عجیب ہوئی ہوئی ہے، آپ کے امامہ پاک پہ، آپ کی داڑھی پاک پہ مٹی ہے۔ میں تلملا اٹھتی ہوں، میں کہتی ہوں یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت؟ تو آپ کہتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے سلمہ میرے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، اور یہ دیکھو میرے پاس کربلا کے جتنے بھی نفوس وہاں پہ شہید ہوئے ہیں ان کا خون ہے جو میں ایک شیشی میں جمع کر کے لایا ہوں۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں فوراً سے اٹھتی ہوں اور میں جا کے صندوق سے وہی شیشی نکال کے دیکھتی ہوں جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ مٹی خون میں تبدیل ہوگی، میں جان گئی کہ امام علی مقام کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔
وہ حسین اس ماں کی حالت کیا ہوگی جس کو پتا ہو کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں، خوشی اپنی جگہ لیکن ماں کا دل تو بہت ہی کمزور ہوتا ہے. بالکل رضا ایسے ہی ہے. اور وہ امام علی مقام کہ جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. آپ امام علی مقام کو اپنے کندھوں پہ سواری کراتے تھے. اور دیکھو رضا آپ کے بھی بچے ہیں، میں خود اگر کسی بچے کو کندھے پہ بٹھائیں تو اس کے پاؤں آپ کے سینے تک آتے ہیں. تو وہ پیارے ہاتھ، وہ علم نشرہ والا سینہ، اس پہ قدم کس کے ہیں؟ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ہیں. آپ نے سفر کی صعوبتیں، مشکلات برداشت کرتے ہوئے جب آپ کوفہ کے نزدیک پہنچتے ہیں تو ادھر سے ابن زیاد کی فوج جو ہے وہ آ جاتی ہے اور آپ کو گھیر کے کوفہ کی طرف نہیں جانے دیتے بلکہ آپ کو کربلا کے میدان میں لے آتے ہیں. اب کوفہ کی طرف کیوں نہیں جانے دیا کہ کہیں لوگ وہاں پہ ان کے اندر پھر سے وہی بغاوت نہ جاگ اٹھے اور وہ یزید کے خلاف بغاوت کا اعلان نہ کر دیں. تو آپ کو گھیر گھور کے ایک صحرا میں، اب یہاں پہ بھی یزید کا ایک سٹانس ہے. میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ آئیڈیالوجی پہ بات کریں، کربلا کے فلسفے پہ اس کی آئیڈیالوجی کیا تھی کہ صحرا میں ہی اس واقعے کو وقوع پذیر کروا کے وہیں پہ اس کو ختم کر دیا جائے. لیکن لاکھوں سلام ہوں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پہ، آج میرے تک آپ تک اگر کربلا پہنچی ہے تو وہ صرف اور صرف سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی وجہ سے پہنچی ہے. بالکل آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری کہ آپ نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے اس کی فتح کو اس کی شکست میں بدل کے ہمارے تک کربلا کو پہنچا دیا. بے شک بے شک. خواتین نے بھی اس میدان میں بڑے مارکے کیے، جہاں وہ حوصلہ بڑھاتی رہیں، وہاں زخمیوں کے لیے مرہم پٹی کا انتظام کرتی رہیں، جہاں پانی ملا انہیں پانی پلایا، بچوں کو بھی دیکھا. انہی باتوں کو آگے بڑھائیں گے، لیکن میں چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں عروج، آپ نے منقبت کلام ہے آپ کے پاس، میں چاہوں گی کہ آپ بسم اللہ کریں. بسم اللہ. آیا نہ ہوگا اس حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر آیا نہ ہوگا اس حسن و شباب ریت پر جانے بطول کے سوا کوئی بطول کے
کتھے سارے گلاب ریت پر جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر، ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر، ترسے حسین آپ کو جو میں کہوں تو بے ادب، ترسے حسین آپ کو جو میں کہوں تو بے ادب، لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، آیا نہ ہو گائے طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر. یہ اقتدار کی نہیں اقدار کی جنگ تھی، یہ دو شخصیات کی نہیں دو نظریات کی جنگ تھی. حق و باطل کا معرکہ کہ جہاں پہ ایک طرف یزید تا قیامت ظلم کی مثال بن گیا تو دوسری طرف حسین ابن علی امن کی علامت. شاید مجھے وہ الفاظ نہ ملے نہ وہ بیان کر سکوں کہ اگر کربلا کی مٹی کو پتہ ہوتا کہ کیا قیامت گزرنے والی ہے تو وہ یہ احتجاج شروع کر دیتی. لیکن کیا شان ہے حسین ابن علی کی، جنہوں نے ہمت نہیں آ رہی اور پھر بھی کہا کہ جس نے مڑ کے جانا ہے وہ جا سکتا ہے. لیکن عشق اور محبت ہو تو ایسا کہ محبوب کو اکیلا نہیں چھوڑا جاتا. حیدر جی آپ بات کری تھی کہ خیمے لگ چکے ہیں، کچھ نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، بچے بلک رہے ہیں، مائیں پریشان ہیں.
ان کو بھی نہیں پتا کہ مستقبل کیا ہے، صرف ایک اللہ کا آسرا ہے، اس کی عبادت کا سہارا ہے. کیا کیفیت ہوگی کربلا والوں کی؟ ردا، جب یہ قافلہ اس مقام کربلا پہ پہنچتا ہے نا، تو امام علی مقام جب آپ کو وہاں پہ روک لیا جاتا ہے تو امام علی مقام کہتے ہیں مجھے اس جگہ کا نام بتاؤ. کسی نے کچھ نام بتایا، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے نینوا بتایا، مختلف نام تھے. آپ چپ رہے. جب ایک بزرگ شخص تھے انہوں نے کہا کہ اس کو کرب و بلا کی زمین بھی کہا جاتا ہے. آپ نے کہا بس اپنے خیمے یہاں پہ لگا لو. جیسے ہی آپ نے خیمے لگانے کا حکم دیا تو ایک تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے چہرے پہ وہ ریت اڑ کے پڑتی ہے. آپ فوراً سے اپنے بھائی کے پاس آتی ہیں. آپ کہتی ہیں کہ حسین مجھے یہاں پہ بہت وحشت آ رہی ہے، مجھے خوف آ رہا ہے، مجھے یہاں سے خون کی بو آ رہی ہے، خدا کے لیے یہاں سے نکلو. لیکن امام علی مقام فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم نے یہیں پہ پڑاؤ کرنا ہے، یہیں پہ مجھے شہید کیا جائے گا. ان لوگوں کو فقط میرے خون کی پیاس ہے. آپ میں سے جو ڈے فرسٹ سے امام علی مقام یہی فرماتے تھے کہ آپ میں سے جس نے واپس جانا ہے چلے جا سکتے ہیں. ردا 2 محرم کو خیمے لگتے ہیں، 3 محرم، 4 محرم. 4 محرم کو پانی بند کر دیا جاتا ہے. ہم 7 محرم کا کہتے ہیں نا، پانی 4 محرم کو بند ہو گیا تھا. 7 محرم تک وہ ذخیرہ تھا پانیوں کا، پانی کا مشکیزوں کی صورت میں. آپ کو پتہ اس ٹائم مشکیزیں ہوتے تھے. خیام حسینی میں 7 محرم تک پانی موجود رہا. ٹھیک ہے، مشکیزوں میں جس میں وہ پی بھی لیتے تھے، وضو فرما لیتے تھے اور باقی بھی تمام. 7 محرم کو پھر پانی ختم ہو گیا خیام حسینی میں. آج جس رات میں اور آپ، میں نے پہلے عرض کی ردا، ہم بڑے سازگار ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب جو میدان کربلا ہے نا، وہاں پہ ہر قسم کے لوگ موجود ہیں. وہاں پہ اب 3-4 ماہ کا ننا علی اصغر بھی ہے. وہاں پہ اب کم سن سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ بھی ہیں. وہاں پہ پھر جوان بھی ہیں، وہاں خواتین بھی ہیں، وہاں بوڑھے بھی ہیں، وہاں پہ ہر طرح کے لوگ ہیں. اور پھر یہاں پہ ہر خوبی بھی موجود ہے. بے شک، بالکل، جو ایک مسلمان میں، ایک مومن میں، ایک مرد کامل میں ہونی چاہیے، وہ ہر خوبی وہاں پہ موجود ہے. عبادت دیکھیں آپ کو کربلا میں نظر آئے گی، ریاضت دیکھیں آپ کو کربلا میں نظر آئے گی، آپ بہادری دیکھیں آپ کو کربلا میں نظر آئے گی، آپ جوان مردی دیکھیں آپ کو کربلا میں نظر آئے گی. صبر، کربلا سے بڑھ کر اور صبر ہمیں کہاں نظر آئے گا ردا. پھر قربانی کا جذبہ آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا. وہاں پہ ماں بھی ہے، وہاں بہن بھی ہے، وہاں بیوی بھی ہے، وہاں بیٹی بھی ہے. خواتین کو عام طور پہ بہت کم حوصلہ کہا جاتا ہے کہ خواتین کے اندر حوصلہ نہیں ہوتا، خواتین کے اندر صبر نہیں ہوتا. لیکن لاکھوں سلام ہوں مستورات کربلا کو کہ جو آج میں اور آپ جس رات میں داخل ہو گئے ہیں اور کل اب شب عاشور ہے، تو ہر ماں، ہر بہن، ہر بیوی، ہر بیٹی اپنے شوہر کو، بھائی کو، بیٹوں کو تیار کر رہی ہے نیکسٹ ڈے کے لیے. ان کا حوصلہ، لاکھوں سلام ہو اس ماں کو جو اپنے ننے علی اصغر کو جھولے میں تیار کر رہی ہے کہ تم نے وقت کے امام سے پہلے شہادت دینی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے 2 بیٹے تھے، جناب اونو محمد. آپ شب عاشور اپنے بیٹوں کو تیار کر فرما رہی ہیں کہ میں بروز حشر سیدہ فاطمہ کو، اپنی ماں کو کیا چہرہ دکھاؤں گی. میرے بیٹوں، تم نے اپنے ماموں وقت کے امام سے پہلے آپ نے شہید ہونا ہے. میں نے پہلے عرض کی ردا، یہ کربلا ایک واقعہ نہیں ہے، کربلا جسٹ ایک ثانیہ نہیں ہے. جس دن ہم نے فلسفہ کربلا کو سمجھ لیا، ہم مسلمانوں کو پھر سے پوری دنیا پہ حکومت کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. بے شک، بے شک، یہ کربلا فرمایا آپ نے. عشق ہے کربلا. میں نے آپ کو عرض کیا کہ شب عاشور، اب مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں. امام علی مقام خطبہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں چراغ بجھا دو. چراغ بجھا دیے جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جس نے جانا ہے چلا جائے. جو میری حیا کر رہا ہے، میرے چہرے کا حیا کر رہا ہے، چراغ میں نے بجھا دیے، جس نے جانا ہے. اور میں وہاں پہ امام علی مقام نے پھر قسم اٹھا کے کہا کہ میں بروز حشر اپنے نانا کے سامنے بالکل بھی شکایت نہیں کروں گا، میں تمہاری شفاعت فرماؤں گا، میرے نانا شفاعت فرمائیں گے. یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کو فقط میری گردن چاہیے، ان کو میری ہاں یا نہ چاہیے. نہ میں نے کر دی، میری اس نہ کو ہاں میں کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا. جس نے جانا ہے چلا جائے. جب امام علی مقام نے یوم عاشور جو رجز پڑھا نا، رجز جو ہے یہ ایک عرب کی رسم ہے کہ جب میدان جنگ میں کوئی بھی جاتا تو وہ پہلے اپنا تعارف کرواتا تھا اپنے آباء و اجداد کا، اس کے بعد پھر وہ اپنا مدعا بیان کرتا تھا. تو امام علی مقام نے جو رجز پڑھا، اس میں جو آپ کا ایک جملہ ہے نا ردا،
اس میں پوری کائنات جی پلیز چھپی ہے کہ حیات من الذلہ، ذلت ہم سے دور کر دی گئی ہے. میں ذلت کو کیسے قبول کر لوں؟ ذلت ہم سے، اور ذلت کیوں نہ دور ہو؟ جن کے لیے آیت پاک اترتی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ کی منشا یہ ہے. اب اللہ اپنی چاہت بتا رہے ہیں. یہ ایک پوری ڈیٹیل حدیث ہے کہ امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات کو بلایا، اپنی چادر میں کر لیا. امام علی مقام کو آپ نے طلب فرمایا، ان کو بھی اپنی چادر میں کر لیا. امام حسن کو، امام حسین کو. اور جب یہ 5 نفوس ایک چادر کے نیچے آ گئے تو یہ آیت پاک اتری انما یرید اللہ، جو میں نے بھی آیت کی کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہر قسم کے نجس کو، نجاست کو آپ سے دور کر دیا جائے، اور آپ کی اہل بیت کو ایسے پاک کر دیا جائے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ طہارت کو بھی ناز ہونے لگ پڑے کہ مجھے کیسا مطہر کر دیا، مجھے کیسا پاک کر دیا. تو یہ جو نجس اور نجازت ہے نا، یہ اللہ معاف کرے، کچھ لوگ اب اس کی تفسیر کچھ ایسے بھی کرتے ہیں کہ شاید اس سے پہلے اہل بیت طہار پاک نہیں تھے، یا ان کے اندر کوئی عیب تھے. نہیں، اللہ پاک نے میرے لیے، آپ کے لیے حکم دیا یہ کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کوئی نجس اور نجاست والا کر ہی نہیں سکتا. اہل بیت اطہار کا ذکر کوئی نجس اور نجاست والا نہیں کر سکتا. یہ تو وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اہل طہارت کو میں یہ ذکر بھی نصیب فرماتا ہوں، اہل طہارت کو میں یہ محبت اور مودت بھی نصیب فرماتا ہوں. تو اس لیے امام علی مقام نے وہاں پہ فرمایا حیات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، ذلت ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتی. تو مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیوں کرے؟ یہ رٹس پڑھتے ہوئے میں وہ عرض کر رہی تھی، اگر آپ نے ابھی بریک نہیں لینی تو میں اپنی بات مکمل کر لوں، کہ آپ نے چراغ بجھا دیے، سب کو حکم دے دیا جس نے جانا ہے چلا جائے. جیسے ہی چراغ آپ دوبارہ روشن فرماتے ہیں تو دیکھتے ہیں کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں ہوتا. یہ عشق ہے، یہ عشق ہے، یہ عشق کے سامنے موت نظر آ رہی ہے. مرد حضرات کو پتا ہے کہ کل ہماری بیویوں کے ساتھ کیا ہوگا. نہ بچے ہلے، نہ بزرگ ہلے. وہاں پہ حبیب ابن مظاہر جیسے بزرگ بھی تھے، وہاں پہ بڑے ایجڈ لوگ بھی تھے وہاں پہ، اور وہاں سے کوئی بھی نہیں ہلتا. اور یہ شب عاشور جس میں ہم ابھی کل انشاءاللہ وہ رات ہوگی، آج 9 محرم کی رات ہے، اور شب عاشور پھر امام علی مقام عبادت میں مصروف ہو گئے. ردا یہاں پہ رک کے میں چاہوں گی آپ بھی اس پہ بات کریں، میں بھی اس پہ بولوں. بھوک ہے، پیاس ہے، موت ہے، افلاس ہے، گرمی ہے، لیکن عبادت میں مصروف ہے. بالکل پوری رات تلاوت کلام پاک جاری. صرف امام علی مقام نہیں، وہاں پہ جتنے بھی پارٹیسپینٹس تھے، یہ اراؤنڈ اباؤٹ بنتے ہیں 120 کا فگر بھی آیا ہے تاریخ کے کتابوں میں، 140، 150 سے اوپر کی تعداد نہیں تھی امام علی مقام کی جو آپ کا قافلہ تھا. کہتے ہیں کہ شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، سب لوگ شامل ہیں. کہتے ہیں کہ تلاوت کلام پاک ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہوتا ہے نا شہد کی مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے، بن بن کی آواز آتی ہے. پوری رات ایسی بن بناہٹ کی آواز آتی رہی تھی. نماز پڑھی جا رہی ہے، اللہ پاک سے رضا طلب کی جا رہی ہے. مولا تو راضی ہو جا، پروردگار تیری رضا کی خاطر. اسلام تو ایسا دین ہے ردا کہ اس پہ اگر حسین جیسے کو بھی قربان ہونا پڑتے تو اللہ پاک نے وہ قربانی قبول کرنی تھی. یہ اسلام ہمارا ایسا خوبصورت دین ہے، اسلام ایسا لازوال دین ہے کہ جس کو زوال سے بچانے کے لیے حسین ابن علی نے اپنے ننھے علی اصغر کو قربان کر دیا، اپنے جوان علی اکبر کو قربان کر دیا، اپنے بھائی کی آخری نشانی جناب حضرت قاسم کو قربان کر دیا. اور سب سے بڑھ کے علمدار وفا اور شہنشاہ وفا مولا غازی عباس جیسی شخصیت بھی اس واقعہ کربلا میں شہید ہوتی ہے کہ جن کے نام سے دشمن کانپتا تھا. جو چلتے تھے تو زمین کانپ جاتی تھی. آپ بڑے قد و قامت والے شخصیت تھی، آپ چلتے تھے تو ایسے دھمک اٹھتی تھی زمین پہ. اور وہ شخصیت بھی یہاں پہ قربان ہوگی. یہ ہے واقعہ کربلا، یہ ہے ثانیہ کربلا. اور آج تک کسی کی جرت نہیں ہو سکی کہ کوئی اس کو جنگ کربلا کا نام دے. جنگ کربلا ردا وہ ہوتی ہے کہ 2 مخالف پارٹیاں ہیں اور دونوں جنگ کی نیت سے آ رہی ہیں. یہ تو پرامن لوگ تھے، یہ پرامن لوگ تھے، محبت کی بات کرنے والے، امن کی بات کرنے والے. ان کو تو بلایا گیا تھا دھوکے سے، ورنہ کون اپنی عورتوں کو اور بچوں کو جنگ کے میدان میں لے کے جاتا ہے. بڑی خوبصورت آپ کو انداز بیان ہے، اور جیسے آپ بات کریے منظر کشی ہو رہی ہے اور دل کی دھڑکن رک جاتی ہے. اگر میں سوچوں کچھ دیر کے لیے یہاں پہ اندھیرا چھا جائے تو کیا کیفیت ہوگی کہ جب مجھے پتہ نہ ہو کہ کل کا سورج میں نے دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا. ہاں اگر دل میں وہ جذبہ ہو کہ اللہ کے لیے، اس دین کے لیے، حسین ابن علی کے لیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان بھی قربان ہے،
تو پھر کیا یزید تو کیا اس کے ماننے والے. میں چاہوں گی کہ ہماری بہت ہی پیاری سیدہ صبرینہ بخاری یہاں موجود ہے. صبرینہ آپ نے منقبت کا انتخاب کیا ہے, مرثیہ کا انتخاب کیا. میں چاہوں گی کہ آپ بسم اللہ کریں. مصطفیٰ کے نور پاروں سے سجی ہے کربلا. مصطفیٰ کے نور پاروں سے سجی ہے کربلا. روشنی دے رہی ہے کربلا. روشنی دے رہی ہے کربلا. اور آل احمد نے کھلائی خون سے ہے تازہ گلاب. آل احمد نے کھلائی خون سے ہے تازہ گلاب. کہ خلد کا نقشہ یقیناً دے رہی ہے کربلا. خلد کا نقشہ یقیناً دے رہی ہے کربلا. مصطفیٰ کے نور پاروں منہ چھپا کر دور جا نکلا ہے دریائے فرات. منہ چھپا کر دور جا نکلا ہے دریائے فرات. دو کٹی باہوں کو لیکن ڈھونڈتی ہے کربلا. دو کٹی باہوں کو لیکن ڈھونڈتی ہے کربلا.
مصطفیٰ کے نور پاروں سے سجی ہے کربلا، دل میرا نازش امام پاک کی قدموں میں ہے، دل میرا نازش امام پاک کی قدموں میں ہے، کہ مجھ سے بڑھ کر میری حالت جانتی ہے کربلا، مجھ سے بڑھ کر میری حالت جانتی ہے کربلا، مصطفیٰ کے نور پاروں سے سجی ہے کربلا، روشنی روشنی دے رہی ہے کربلا۔ سبحان اللہ، روشنی ہی روشنی دے رہی ہے کربلا۔ داستان حسین میں ہم چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں، واپس آتے ہیں۔ میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے۔ داستان حسین میں اب ہمیں جوائن کیا ہے ایک ایسی شخصیت نے جن کی آواز مجھے خود بہت پسند ہے۔ رمضان ٹرانسمیشن میں ان سے ملاقات ہوتی رہی، پچھلے سال محرم میں کے پروگرام میں بھی ان سے ملاقات ہوئی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صبا زمان۔ السلام علیکم صبا۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے کیا منتخب کیا ہے سنانے کے لیے؟ منقبت۔ جی جی بسم اللہ کیجیے۔ حیدر کی ان میں جان ہے، ہونے بطول ہے، میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے، ایسی عظیم ذات ہے آقا حسین کی، ایسی عظیم ذات ہے آقا حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، میرا حسین باغے نبوت
کا پھول ہے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے۔ دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، حیدر کی ان میں جان ہے، بطول ہے، میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے۔ کلام میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، جس میں کوئی شک نہیں۔ ناہیدہ جی، عاشورہ کا وقت آن پہنچا، کیا گزر رہی ہوگی کربلا کے رہنے والوں پہ، میدان کربلا پہ رہنے والوں پہ؟ بالکل، یوم عاشور آتا ہے اور جو اصحاب حسین ہیں، جو غیر ہاشمی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم سے پہلے ہاشمی خون ہم کربلا کے میدان میں نہیں بہنے دیں گے۔ ایک ایک کر کے میرے حسین کا ہر صحابی شہید ہو گیا، ایک ایک کر کے غیر ہاشمی جوان شہید ہوتے گئے، اور ردا جب تمام اصحاب حسین شہید ہو گئے تو اب باری آتی ہے گلشن زہرا کے ان پھولوں کی کہ جن کو بڑے لاڈ سے پالا گیا تھا۔ ان میں کوئی شبیہ رسول ہیں تو کوئی شبیہ حسن ہیں۔ وہاں پہ کیا شخصیات تھی وہاں پہ ردا کے ہم سے ہماری زبانیں ساتھ نہیں دیتی ان لمحات میں آ کے۔ اب باری آتی ہے گلشن زہرا کے پھولوں کی، اور ایک ایک کر کے سارا خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گیا۔ اس میں جوان علی اکبر ہیں، شہزادہ قاسم ہیں، مولا غازی عباس ہیں، سب سے بڑھ کے ننھے علی اصغر ہیں، سب جوان شہید ہو گئے، اور ایک ایک کر کے امام علی مقام یوم عاشور ہے، اور اپنے اصحاب اور سب کی لاشیں اٹھا اٹھا کے آپ خیام کی طرف لا رہے ہیں۔ آپ نے 72 لاشیں اٹھائیں ایک دن میں، 72 لاشیں ایک دن میں اٹھائیں، جس میں آپ کا اپنا بیٹا بھی ہے جوان۔ ردا میں بار بار ایک لفظ لازمی استعمال کرتی ہوں جہاں پہ بات کہوں، یہ کہنا آسان ہے، سننا آسان ہے، بولنا آسان ہے، جس پہ بیتتی ہے وہ جانتا ہے۔ ہم خود بچوں والے ہیں، اور وہ بھی جوان بیٹا کسی کا۔ تاریخ کے الفاظ ہیں کہ جب امام علی مقام جوان علی اکبر، شہزادہ علی اکبر کی لاش مبارک کو لینے گئے تھے تو آپ کی جو عمر مبارک تھی وہ 56 برس اور کچھ دن تھی، اس کے لگ بھگ آپ کی عمر پاک کی آتی ہے۔ آپ کے داڑھی اور سر مبارک کا کوئی بال سفید نہ تھا، سب بال سیاہ تھے، لیکن جب آپ لاش علی اکبر کو اٹھا کے لاتے ہیں تو آپ کے سر اور داڑھی کے تمام بال سفید ہو چکے تھے۔
سیدہ سکینہ تڑپ کے کہنے لگیں کہ اپنی پھپھو سے کہ پھپھو جان یہ کیا ہے، اماں جان یہ کیا، کہ آج میرے بابا بوڑھے ہو گئے، یہ کون بوڑھا شخص ہے؟ آپ اپنے بابا کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ جوان لاش جس باپ نے اٹھائی ہو نا وہ اس درد کو سمجھ سکتا ہے۔ ایک ایک کر کے اب وہاں پہ کوئی بھی نہیں بچا۔ اب امام علی مقام نے سب کو گھوڑوں پہ سوار کیا، اب امام علی مقام کو سوار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ کو سوار کون کرواتے ہیں؟ آپ کی بہن شریکۃ الحسین، کربلا کی شیر دل خاتون، وہ شیر خدا کی شیر دل بیٹی جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ کو گھوڑے پہ سوار کراتی ہیں۔ آپ اپنے نانا کا امامہ پہنتے ہیں، اپنے بابا کی تلوار اٹھاتے ہیں اور آپ میدان کربلا میں جاتے ہیں۔ اب یہ وہ میدان کربلا جہاں پہ جناب اونو محمد جیسے نے بھی، وہ معصوم بچے ہیں، 8 سال 9 سال آپ کی ایجز آتی ہیں تاریخ، انہوں نے سینکڑوں یزیدیوں کو جہنم واصل کیا تھا۔ اس میدان میں جب یہ علی کا شیر جاتا ہے تو کئی سینکڑوں یزیدیوں کو آپ نے جہنم واصل کرتے ہیں، کئی سینکڑوں یزیدیوں کو۔ بالآخر آپ کو پھر چاروں طرف سے گھیر کے آپ پہ نیزوں کی، تیروں کی، گرزوں کی بارش کر دی جاتی ہے، خنجروں کی، اور جس کے ہاتھ میں نہ نیزہ ہے نہ تلوار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس نے امام علی مقام کو پتھر مارنا شروع کر دیے۔ جس کے ہاتھ میں پتھر بھی نہیں ہے تو اس نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو پیٹنا شروع کر دیا۔ ردا لاش حسین کو اس طرح سے پامال کیا گیا کہ تاریخ کی کتابیں بھی وہاں پہ آ کے ان کے الفاظ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ امام علی مقام جب گھوڑے سے آپ نیچے آ جاتے ہیں تو وقت ظہر یا وقت عصر 2 اوقات کا ذکر آتا ہے کہ ادھر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور یہ لعاب دہن رسول پہلی خوراک لینے والا، یہ علی کا شیر بیٹا امام علی مقام جس کی سواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے پہ دوڑایا کرتے تھے امام علی مقام کو، اپنا خون کیوں، اپنا لعاب کیوں چسوایا، اپنے کندھوں کی سواری کیوں کروائی کہ اے میرے حسین جب کربلا میں تمہیں پیاسا رکھا جائے گا تو میری زبان چوسنا یاد کر لینا۔ اے میرے حسین جب تو گھوڑے پہ سوار ہوگا تو میرے کندھوں کی سواری یاد کر لینا۔ اے میرے حسین جب تیرے لاشے پہ گھوڑوں کو دوڑایا جائے گا تو میرے سینے پہ اپنا دوڑنا یاد کر لینا۔ مشرق کے گھوڑوں کو مغرب کی جانب اور مغرب کے گھوڑوں کو مشرق کی جانب لاش حسین پہ دوڑایا گیا، اور ان گھوڑوں کی بھی تاریخ ایک عجیب ہی تاریخ ہے کہ وہ ایک اعلیٰ نسل کے گھوڑے تھے جن کے ایک وہ جو اس کے پائے ہوتے ہیں نا اس کا وزن 125 کلو گرام سے اوپر تھا۔ اس طرح سے امام علی مقام کی لاش پاک کو پامال کیا گیا۔ آپ کی دائیں جانب کی پسلیاں جو تھیں وہ بائیں جانب آ گئی تھیں اور بائیں جانب کی پسلیاں دائیں جانب پسلیوں میں دھنس چکی تھی۔ ایسے یہ زہرا کا لال جس کو چکیاں پیس کے ماں نے پالا تھا، جس کو قرآن کی تلاوت سنا سنا کے ماں نے پالا تھا، وہ آج امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا۔ اور جب امام علی مقام سجدے میں آتے ہیں، اس کے جب تک آپ سجدے پہ نہیں گرتے کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ علی کے بیٹے کی گردن کو اس کے تن سے جدا کیا جائے۔ آپ سجدے میں آتے ہیں اور آپ اب جملہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، میرے مولا تو اعلی ہے، مولا تیری رضا کی خاطر میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اور ردا سورہ الکوثر کی تفسیر، انا اعطیناک الکوثر، اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے محمد میں تجھے کوثر عطا کر رہا ہوں فاطمہ کی صورت میں۔ میں ہر شخص کی جو نسل ہے وہ بیٹوں سے چلتی ہے، میرے حبیب تیری نسل میں فاطمہ سے چلاؤں گا۔ اور اب یہاں پہ ہم ہر روز یہ صورت پڑھتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ ردا اس میں میری اور آپ کی نماز اور جو ہر سال ہم قربانی کرتے ہیں اس کا ذکر نہیں ہے۔ فصلی لربک وانحر، یہاں پہ اللہ پاک نے جس نماز کو مانگا، رب کے لیے نماز پڑھ، رب کے لیے قربانی کر، وہ یہ نماز تھی جو امام علی مقام نے میدان کربلا میں 300 کے لگ بھگ تیروں کا صرف ذکر آتا ہے، نیزے علیحدہ، خنجر علیحدہ، باقی جتنے زخم وہ علیحدہ، صرف 500 کچھ زخموں کا ذکر آتا ہے جو آپ کے جسم پاک پہ تھے۔
ان کے ہوتے ہوئے جب سجدہ کیا اور سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند ہوئی، یہ ہے فصلی لربک ونحر کی زندہ تفسیر. سب کچھ قربان کر دیا اور پھر نماز پڑھی. نشانیاں کا ہوا الابتر، وہ یزید تھا اور حسین ہے. نشانیاں کا ہوا الابتر کی زندہ تفسیر وہ میدان کربلا ہے. اور امام علی مقام جب شہید ہوتے ہیں تو سورج بھی دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا، سورج پہ سیاہی چھا جاتی ہے، سورج چھپ جاتا ہے. اور روایات کے الفاظ ہیں کہ نہ صرف کربلا بلکہ شام، دمشق، مصر، مکہ، مدینہ، جہاں سے بھی پتھر کو اٹھایا گیا اس پتھر کے نیچے سے بھی خون نکلا. یہ ایویڈنس تھا امام علی مقام کے شہید ہونے کا. آج حسین و منی وانا من الحسین، آج حسین کو شہید کر دیا گیا. مدینہ سے کربلا تک حسین مجھ سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب کربلا سے قیامت تک میں حسین سے ہوں. اب مصطفیٰ کا دین بچانے والا امام علی مقام وہ خود تو چلے گئے لیکن حق کا علم بلند کر گئے. آج ہم جو سینہ تان کے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، آج ہم جو پراؤڈلی کلمہ پڑھتے ہیں یہ صدقہ امام علی مقام ہے. آج یہ جو مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں یہ صدقہ امام علی مقام ہے. آج ہماری مسجدیں آباد ہیں، ہم آباد ہیں، ہماری گودیں آباد ہیں، تو یہ صدقہ امام علی مقام. بے شک بے شک بے شک. میں چاہوں گی کہ مانور اکرم منقبت منتخب کی ہے انہوں نے، تو وہ آپ سب کے سامنے پیش کریں، پھر باتوں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. عطا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے. علی کے ہیں یہ گھر والے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے. علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے. یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلا نہیں لیتے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلا نہیں لیتے. کرم ان کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے. علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے. وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہوں، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہوں. گواہ قدسی ہیں اے لوگو، گواہ
قدسی ہیں اے لوگو، حیا ان کی وراثت ہے، گواہ قدسی ہیں اے لوگو، حیا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، نہ دو اے کوفیوں تانا کہ بارش مانگ لے رب سے، نہ دو اے کوفیوں تانا کہ بارش مانگ لے رب سے، یہ چاہیں تو ابھی برسے، چاہیں تو ابھی برسے، گھٹا ان کی وراثت ہے، یہ چاہیں تو ابھی برسے، گھٹا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے۔ علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے۔ حسین کون ہیں؟ حسین وہ ہیں جو نواسۂ رسول، جگر گوشۂ بطول، رسول اللہ کی آنکھوں کے نور، سردار نوجوانان جنت، حیدر قرار کے لخت جگر اور فاطمہ کے نور نظر تھے۔ وہ منظر میرے سامنے آ رہا ہے کہ کس طرح سے دشمنوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی، کوئی وار خالی جانے نہیں دیا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ان کی شہادت کے بعد جو پیچھے رہ گئے ان پہ کیا گزری ہوگی۔ ناہیدہ جی، جو رہ گئے وہ نہ رہنے کے برابر تھے، وہ صدمہ سب سے پہلے انہوں نے دیکھا، تو کیا منظر ہوگا ان کے بعد؟ ردا وہ کوئی عام نفوس نہیں تھے، میں نے پہلے عرض کی کوئی ہم جیسا تو بالکل ہو ہی نہیں سکتا، ہمارے حوصلے، ہمارا صبر ہم تو بالکل بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن لاکھوں سلام ہوں وہاں کی خواتین کو۔ امام علی مقام نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ میں جو مدینہ سے کربلا تک آیا یہ تو میری جنگ اصغر ہے، جنگ اکبر تو میری زینب لڑے گی۔ اصلی جو ثانیہ ہے وہ تو شروع ہی 10 محرم کے بعد ہوتا ہے، شہادت کے بعد ہوتا ہے۔ یوم عاشور گزر جاتا ہے، شہادتیں ہیں، کٹے ہوئے سر ہیں۔ اب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ان کی اپنے بھائی کے ساتھ بہت محبت تھی۔ آپ بچپن میں بہت چھوٹی ہیں، امام علی مقام گھر سے باہر جیسے بچے جاتے ہیں، آپ دروازے میں کھڑی رہتی تھی جب تک امام علی مقام واپس نہیں آ جاتے تھے۔ آپ نے اپنے نکاح میں 2 شرائط لکھوائیں کہ 24 گھنٹوں میں ایک بار میں اپنے بھائی سے لازمی ملوں گی، اور سیکنڈ کہ جب کبھی میرا بھائی کسی لمبے سفر پہ جائے گا میں اپنے بھائی کے ساتھ لازمی جاؤں گی۔ یہ ان کا حق مہر تھا۔ اتنی محبت، اور وہ زینب جو اپنے جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کا بھائی ہے۔ آج بھی اللہ پاک آپ ہم سب کو لے کے جائے کربلا کے میدان میں، وہاں پہ ٹیلیہ زینب موجود ہے، وہاں سے کچھ قدم کے فاصلے پہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کھڑے ہو کے سارا منظر دیکھ رہی ہیں۔ آپ پہلی آئی وٹنس ہیں، ایک خاتون ہو کے آپ پہلی آئی وٹنس ہیں کہ جب امام علی مقام کا سر مبارک آپ کے دھڑ سے جدا کیا گیا، آپ کو ذبح کیا گیا۔ آپ پہلی آئی وٹنس ہیں کہ جب پہلے امام علی مقام کا سر نیزے پہ بلند کیا گیا۔ وہاں سے یہ 11 محرم کو شب شام غریبہ آ گئی، جب خیموں کو آگ لگا دی گئی تو بیبیوں نے سوال کیا، اب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سالار قافلہ ہے، اب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اب حسین بھی ہیں، اب عباس بھی ہیں، آپ علمدار بھی ہیں، اب آپ سالار قافلہ ہیں۔
آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا ہم بھی خیموں میں بیٹھ جائیں, آگ لگتی ہے تو یہیں پہ اپنی جان دے دیں. سیدہ نے فرمایا نہیں, جتنا ہو سکے اپنے آپ کو سیو کرو, ہم نے آگے جانا ہے, ہم نے کربلا کو زندہ رکھنا ہے. آپ وہ رات گزرتی ہے, اگلے دن آپ کو اسیر بنا لیا جاتا ہے. اب ان تمام بیبیوں کو, آل رسول کی بیٹیوں کو قید کر لیا گیا, آپ کو زنجیریں پہنا دی گئیں, رسیوں سے باندھ دیا گیا. اور پہلا جو پڑاؤ تھا وہ کربلا سے کوفہ. اب کوفہ وہ شہر ردا کہ جہاں پہ آلریڈی دارالامارات میں امام علی مقام بطور امیر المومنین وہاں پہ رہ چکے ہیں, اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ وہاں پہ شہزادیوں والی زندگی گزار چکی ہیں. اب جس علاقے میں آپ شہزادی بن کے آئی تھیں, آج آپ وہاں پہ قیدی بن کے آئی ہیں. آپ مدینہ میں بھی, آپ کا گھر جنت البقیع سے کتنا دور تھا, کچھ قدم کے اس پہ فاصلے پہ تھا, لیکن جب آپ اپنی والدہ کی قبر مبارک یا اپنے نانا کی قبر اطہر پہ جاتی تو آپ کی دائیں جانب امام حسن, آپ کی بائیں جانب امام حسین, اور آپ کے آگے آگے امام علی ہوتے, اور چراغ پہ ایسے ہاتھ رکھ لیا جاتا کہ کوئی زینب کا سایہ بھی نہ دیکھے. آج وہ زینب بغیر بھائیوں کے, بغیر باپ کے جب کوفہ شہر میں داخل ہوتی ہیں تو آپ نے جگہ جگہ کھڑے ہوئے لوگوں میں آپ نے خطبہ دیا, اور آپ نے کہا کہ لوگوں نے رونا شروع کر دیا نا آپ کو دیکھ کے, اس حال میں دیکھ کے. تو آپ نے کہا تم مجھے دیکھ کے روتے ہو, یہ تمہارے آنسو تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے. تم نے اس وقت میرے بھائی کے ساتھ بے وفائی کی جب اس کو ساتھ کی ضرورت تھی. تم ایسے ہی روتے رہو, تمہارا رونا کوئی قبول نہیں کیا جائے گا. آپ نے وہاں پہ جگہ جگہ آپ خطبے دیتے ہوئے ابن زیاد کے دربار میں پہنچتی ہیں, اور ابن زیاد کے دربار میں آپ نے وہ تاریخ ساز خطبہ دیا کہ ابن زیاد ایک دفعہ غصے میں آ گیا, اس کو آپ نے اے ابن مرجانہ کی اولاد کہہ کے پکارا, اس کو اس کی اوقات یاد کرا دی, اور وہ اتنا غصے میں آ گیا کہ اس نے کہا کہ امام زین العابدین کو وہ قتل کرنے کے لیے اس نے تلوار نکلوا لی. لیکن سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ اپنے بھتیجے سجاد کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. بی بی زینب کا اتنا حوصلہ تھا, اتنے نقصان کے باوجود ان کی ہمت کو رضا داد میں آپ دیجئے. کو بالکل, رضا میں آپ کو بالکل للکار رہی ہیں. اور وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی موجود تھے جو نابینا تھے. یہ ابن زیاد کے دربار کی بات ہے کہ وہ نابینا تھے. آپ نے ایک دم سے صفوں کو چیرا اور آپ فرمانے لگے کہ مجھے علی کی آواز آ رہی ہے, میں نے علی سے ملنا ہے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے لہجہ علی میں بات کی. آپ کی آواز میں وہ گرج, وہ شجاعت, وہ بہادری, آپ کی فصاحت, آپ کی بلاغت وہ ایسی تھی کہ ابن زیاد اور یزید حیران ہو گئے, بلکہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے تو جس جذبے کو مارنا چاہا تھا زینب کی صورت میں وہ تو ویسے ہی موجود ہے. ابن زیاد کے دربار میں آپ نے خطبہ دیا, اس کے بعد پھر وہاں پہ آپ کو کچھ ٹائم کے لیے قید کیا گیا. اس کے بعد پھر اس قافلے کو جانب شام یزید کے دربار کی طرف روانہ کر دیا گیا. ناہیدہ جی, داستان حسین شروع کی جائے تو زندگی مختصر لگتی ہے, لیکن وقت کی قلت ہے. میں چاہوں گی کہ ارسا ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارسا, آپ نے کیا منتخب کیا ہے؟ منقبت ہے, آپ بسم اللہ کیجئے. چلو سلام کریں ایسے آستانے کو, چلو سلام کریں ایسے آستانے کو, حسین پال کے, حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو, چلو سلام کریں ایسے آستانے کو. میں کیا بیان کروں باب فاطمہ کا وقار, میں کیا بیان کروں باب فاطمہ کا وقار, میں کیا بیان کروں باب فاطمہ کا وقار. فرشتے خلق ہوئے جس پہ آنے جانے کو,
حسین پال کے، حسین پال کے، جس نے دیا زمانے کو، چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، پسر بھی ایسا کہ نو کے سنا کی منزل پر، پسر بھی ایسا کہ نو کے سنا کی منزل پر، پسر بھی ایسا کہ نو کے سنا کی منزل پر، قرآن رب نے دیا بولنا سکھانے کو، حسین پال کے، حسین پال کے، جس نے دیا زمانے کو، چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، چلو سلام کریں۔ جزاک اللہ۔ چلو سلام کریں ایسے آستانے کو۔ جن شخصیات کا ذکر ہم کر رہے ہیں ان کے ذکر کے لیے شاید وقت رک جاتا ہے، تھم جاتا ہے، زندگی مختصر لگتی ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ ناہیدہ جی آپ بتائیں تمام دیکھنے والوں کو کہ اس واقعہ کربلا سے ہمیں کیا سبق ملا، ہم کیسے اس سفر کو آگے لے کے چلیں؟ بالکل رضا، امام علی مقام نے ایک کلیئر میسج دے دیا کہ ہر دور میں باطل اور حق ساتھ ساتھ ہوگا، ہر دور میں حق بھی ہوگا باطل بھی ہوگا، لیکن جتنے بھی آپ پہ ظلم آ جائیں، جتنی بھی قربانیاں دے دی جائیں، ہمیشہ حق کے راستے کا انتخاب کرو، ہمیشہ وقت کے حق کا ساتھ دو۔ یہ امام علی مقام کا ایک کلیئر میسج تھا کہ دین اسلام پہ جب بات آئے تو پھر اپنے معصوم بچوں، اپنی خواتین، اپنی مستورات، آپ کی جو بھی قربانی دینے پہ آ جائے آپ وہ قربانی دو، یہی امام علی مقام کا۔ اور پھر آپ نے صبر کا، رضا کا میسج دیا کہ اپنے دل کو رب کی رضا میں راضی ہونے والا دل بنا لو۔ امام علی مقام نے وہاں پہ رب کی رضا میں راضی ہو گئے، اور آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں لبیک یا حسین کی صدائیں لگ رہی ہیں، آج ہر کوئی یا حسین کر رہے۔ یزید وقتی طاقت اور غرور کے نشے میں دھت تھا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد اس کی وہ تمام غرور، طاقت، وہ وقتی حکومت، وقتی نشہ، وہ سب کا سب ختم ہو جاتا ہے۔ نفرت کی علامت بن گیا، بالکل ایک گالی کی علامت بن گیا، لعنت کی علامت بن گیا، اور وہی کہ یزید تھا اور حسین ہے۔ اور ایک شاعر کا وہ کیا ہی خوبصورت ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ وہ بیداری اب آ رہی ہے رضا، اب شعور آ رہا ہے لوگوں میں۔ وہ جو ایک تفرقہ بازی کی ایک ہوا تھی کچھ عرصہ پہلے بہت زیادہ تھی، ابھی بھی ہے، لیکن ابھی تو ہر طبقے میں ہوتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ اب شعور آ رہا ہے۔ اب ہر کوئی کہتا ہے کہ امام حسین واز رائٹ، ہی از رائٹ اور ہی ول بی رائٹ انشاءاللہ۔ یہی میسج ہے کہ جتنی بھی مشکل آ جائے رب کو نہ بھولیں، رب کی رضا کو، رب کے کام کو، جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے۔ اور پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی شجاعت، جو خواتین اسپیشلی ہمیں سن رہی ہیں، یہاں پہ یہ بیٹیاں تشریف فرمائیں کہ سیدہ زینب جیسی شجاعت، ان جیسی بہادری، وہ اپنے اندر وہ جذبہ لے کے آئے، وہ جذبہ ایمانی کہ جب کبھی آپ پہ کوئی دین پہ مشکل وقت آئے تو پھر لہجہ علی میں بات بھی کرنی پڑتی ہے۔ پھر یزید جیسے ملعون کے سامنے بھی بی بی نے کھڑے ہو کے ایسا تاریخ ساز خطبہ دیا کہ اس کے دربار میں جو پہلی بغاوت جاگی وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی وجہ سے جاگی۔ یہی کربلا کا میسج ہے کہ حق اور باطل اس میں فرق جان کر جیئیں آپ لوگ۔ بہت شکریہ ناہیدہ جی، آپ کی آواز میں بہت تاثیر ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور تمام شرکاء کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور یہی دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے، اور جن کے نام لیوا ہے
ان کے قدموں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، صالحہ جو ہے وہ اختتام پہ کلام پیش کریں گی۔ کہتے ہیں کہ کتنی تاریخیں جہاں میں آئیں دھندلا کر گئیں، کتنی تاریخیں جہاں میں آئیں دھندلا کر گئیں، آج بھی رنگین ہے انور داستان حسین۔ جی صالحہ۔ آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا، آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا، جاگتی ماں نے کہا میری سکینہ سو جا، جاگتی ماں نے کہا میری سکینہ سو جا، ہائے آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا، آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا، جو تجھے خوف ہے شاید میں اسے کم کر دوں، آجا آنکھوں پہ تیرے نادے علی دم کر دوں، دور کیوں بیٹھی ہے میری سکینہ سو جا، ہائے باپ کے سینے پہ عادت ہے تجھے سونے کی، میری گودی تیرے قابل تو نہیں ہے پھر بھی، اے میرے دل کی صدا میری سکینہ سو جا، ہائے آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا، آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا، 4 برسوں سے نہ زحمت دی کبھی تو نے مجھے، اپنی خدمت کا مجھے آج تو موقع دے دے، ہوگا احسان تیرا میری سکینہ سو جا، ہائے آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا، آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا یہ تیرا درد جگر، یہ بتاتے ہوئے اچھا تو نہیں لگتا، مگر اب نہ آئیں گے چچا میری سکینہ سو جا، ہائے
آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا، آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا۔ جاگتی ماں نے کہا میری سکینہ سو جا، ہائے آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا۔ میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے،